افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ناقابل برداشت ہے۔ فیلڈ مارشل کا دہشت گردوں اور ان کے ٹھکانوں کے خلاف کارروائی کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے راولپنڈی میں اہل تشیع علماء کرام کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں قومی سلامتی اور معاشرتی ہم آہنگی میں علماء کے کردار پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے کہا، مذہبی جذبات کو تشدد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ گمراہ کن معلومات، فرقہ وارانہ بیانیے اور بیرونی سازشوں کا مقابلہ ضروری ہے۔ علماء کا امن و استحکام کے لیے مکمل حمایت کا اظہار، مذہب کے نام پر تشدد کی مذمت۔ عرب اور اسلامی ممالک کی ایرانی حملوں کی پرزور مذمت۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ ایران خلیجی ممالک کے سول انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایرانی حملے کسی صورت جائز نہیں۔ اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے مطابق خلیجی ریاستوں کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ اعلامیے میں ایران سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ بین الاقوامی قوانین اور ہمسایہ ممالک کا احترام کرے اور فوری طور پر حملے روکے۔ اعلامیے میں ایران سے آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے اور عالمی تجارت میں خلل پیدا نہ کرنے کا بھی مطالبہ۔ ضرورت پڑنے پر سعودی عرب فوجی کارروائی کر سکتا ہے۔ سعودی عرب کی ایران کو وارننگ۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے خلیجی ممالک پر ایرانی حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا، ایران کو اپنے غلط اندازوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ایران کو حملوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال پر عرب اور اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا سعودی دارالحکومت ریاض میں اجلاس۔ پاکستان کی طرف سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے شرکت کی۔ پاکستان کا تمام ممالک پر حملوں کے خاتمے پر زور۔ کراچی میں بارش کے دوران مختلف حادثات، جاں بحق افراد کی تعداد 19 ہو گئی۔ چھت اور دیواریں گرنے سے 60 افراد زخمی۔ بلدیہ مواج کھوٹ کے قریب دیوار گرنے سے 13 افراد جاں بحق ہوئے۔ نشے کے عادی افراد بارش سے بچنے کے لیے عمارت میں پناہ لیے بیٹھے تھے۔ گارڈن، ناظم آباد اور لیاقت آباد میں درخت گر گئے۔ سڑک بند ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا مواج کھوٹ واقعے کا نوٹس۔ شرجیل میمن کا واقعے پر افسوس کا اظہار۔ کراچی میں بادلوں کا راج، ایک بار پھر بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گلشن اقبال FB ایریا، شاہراہ پاکستان، یونیورسٹی روڈ اور دیگر علاقوں میں بارش جاری۔ سندھ ہائی کورٹ میں جل تھل ایک ہو گیا۔ تبت سینٹر، پاکستان چوک، زینب مارکیٹ اور سول لائن میں بھی بارش۔ کراچی میں 12 سے 24 گھنٹے تک بارش جاری رہے گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کے ساتھ حیدرآباد میں بھی وقفے سے بارش متوقع۔ سندھ کے دیگر علاقوں میں بھی بادل برسیں گے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کی مجید کالونی لانٹھی آمد۔ بارش کے باعث مکان کی دیوار گرنے سے جاں بحق میاں بیوی کی فیملی سے تعزیت۔ گورنر نے حادثے میں زخمی خواتین اور بچوں کی عیادت اور مالی معاونت کی۔ تدفین، میت کو آبائی علاقے منتقل کرنے اور دیگر اخراجات اپنی جانب سے ادا کرنے کا اعلان کیا۔ ایرانی توانائی تنصیبات پارس گیس فیلڈ پر حملے کا بدلہ۔ ایران نے جنگ کا نیا مرحلہ شروع کر دیا۔ خطے کے 3 بڑے ممالک میں گیس تنصیبات پر بڑے جوابی حملے۔ قطر میں دنیا کے سب سے بڑے LNG ایکسپورٹ تنصیب کو راکٹ سے نشانہ بنایا۔ کمپلیکس میں آگ لگ گئی۔ ابوظہبی میں گیس اور آئل فیلڈ پر بھی میزائل داغے۔ گیس تنصیبات پر آپریشن معطل۔ متحدہ عرب امارات میں بھی ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ ریاض پر بیلسٹک میزائل سے حملے۔ سعودی عرب نے 4 میزائلوں کو تباہ کر دیا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $112 فی بیرل سے بڑھ گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $97.50 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی مندی کا رجحان برقرار۔ 100 انڈیکس میں 2779 پوائنٹس کی کمی۔ انڈیکس کی 1,51,513 کی سطح پر ٹریڈنگ جاری۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں بھی مندی کا رجحان۔ جاپان کی اسٹاک مارکیٹ میں 3% سے زیادہ گراوٹ۔ تائیوان، شنگھائی اور جنوبی کوریا کی مارکیٹوں میں بھی مندی۔ ایران نے اسرائیل پر بھی کلسٹر میزائل داغ دیے۔
ایران کا اسرائیل پر حملے میں پہلے کبھی نہ استعمال ہونے والے ہتھیاروں کا استعمال، تل ابیب کے 8 علاقوں میں تباہی پھیلی، کئی علاقوں کی بجلی منقطع، ٹرین سروس غیر معینہ مدت کے لیے معطل، بن گورین ایئرپورٹ پر ریفیولنگ طیاروں کو بھی نشانہ بنایا، 3 طیارے تباہ۔ ایرانی فوج کا جنگ کے آغاز سے اب تک 600 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ اسرائیل کا ایران کی پارس گیس فیلڈ پر حملہ، 25,000 ملین مکعب فٹ سے زائد ایرانی گیس کی پیداوار معطل، تیل کی قیمتوں میں اضافہ، دنیا کی سب سے بڑی ساؤتھ پارس فیلڈ ایران اور قطر کی مشترکہ ملکیت ہے۔ متحدہ عرب امارات کا ایران اور قطر کی مشترکہ پارس گیس فیلڈ پر حملے پر تشویش کا اظہار، اماراتی حکومت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا، پارس فیلڈ کو نشانہ بنانا عالمی توانائی کے لیے سنگین خطرہ بن سکتا ہے۔ اسرائیلی حملے کے بارے میں امریکہ کو کچھ معلوم نہیں تھا، غصے میں اسرائیل نے حملہ کیا، ایران نے دوبارہ قطر پر حملہ کیا تو کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کو انتباہ، سوشل میڈیا ٹروتھ سوشل پر پیغام میں کہا، صدر ٹرمپ نے امریکہ کا ایران پر حملہ ایسا ہوگا جو ایران نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ مزید کہا، قطر کی LNG تنصیبات پر دوبارہ حملہ ہوا تو میں خطرناک حد تک جانے سے نہیں ہچکچاؤں گا۔ پینٹاگون کی عمارت کے اوپر نامعلوم ڈرون کی پروازیں، واشنگٹن میں بھی فوجی اڈے پر مشکوک ڈرونز کی پروازیں، خبر رساں ادارے رائٹرز نے 2 امریکی حکام کا حوالہ دیا، بتایا فوجی اڈے میں وزیر خارجہ مارکو روبیو اور پینٹاگون چیف پیٹ ہیگسیت کی رہائش گاہ ہے۔ ڈرونز کہاں سے پرواز کر کے آئے؟ امریکی حکام نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ترجمان چیف پینٹاگون کا ڈرونز کی پروازوں سے متعلق تبصرے سے گریز۔ پینٹاگون نے وائٹ ہاؤس سے ایران میں جنگ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے $200 ارب سے زائد کی منظوری کا مطالبہ کر دیا۔ گزشتہ 2 ہفتے کے دوران پینٹاگون کی جانب سے فنڈنگ کی کئی مختلف تجاویز پیش کی گئیں۔ رپورٹ کے وقت امریکی محکمہ دفاع اور وائٹ ہاؤس دونوں نے تاحال اس معاملے پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ ایران تمام ریڈ لائنز عبور کر چکا، قطر کی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں توانائی کی تنصیبات پر ایرانی حملوں کی شدید مذمت، قطری وزارت خارجہ نے راس الفان پر حملہ ملکی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی اور قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ قطر میں 2 ایرانی سفارتکاروں کو عملے سمیت فوری ملک چھوڑنے کا حکم۔ پاسداران انقلاب کے مطابق پڑوسی ممالک کی توانائی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنانا چاہتے، ہمیں توانائی تنصیبات پر حملے کے لیے مجبور کیا گیا۔ ایران کے وزیر انٹیلیجنس اسماعیل خطیب اسرائیلی حملے میں شہید، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے تصدیق کر دی، ایرانی رہنماؤں کی شہادت پر قوم سے تعزیت کا اظہار، اسماعیل خطیب سمیت دیگر ساتھیوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ایکس پر بیان میں کہا، بزدل دشمن ہمارے ارادوں اور عزم کو کمزور نہیں کر سکتا۔ گزشتہ روز اسرائیلی حملے میں اسماعیل خطیب کی شہادت کی خبر سامنے آئی تھی۔ یورپی یونین نے ایران سے علاقے میں بنیادی انفراسٹرکچر پر حملے بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کا ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کو ٹیلی فون، آبنائے ہرمز میں جنگ کے اثرات اور بحری نقل و حمل کی آزادی پر گفتگو۔ عباس اراغچی کی ترکی، مصر اور پاکستان کے وزراء خارجہ سے الگ الگ فون پر بات چیت۔ سویڈن کی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ۔ اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں سویڈش شہری کو پھانسی دیے جانے پر مایوسی کا اظہار۔ فرانسیسی صدر کا صدر ٹرمپ اور قطر کے امیر سے رابطہ، فرانسیسی صدر کا شہری انفراسٹرکچر پر حملوں پر فوری پابندی لگانے کا مطالبہ۔ ایکس پر اپنے بیان میں فرانسیسی صدر نے کہا، توانائی اور پانی تنصیبات کی حفاظت اولین ترجیح ہے، شہریوں کے بنیادی ڈھانچے پر حملے کو روکنا مشترکہ مفاد میں ہے، آبادیوں اور توانائی تنصیبات کو فوجی کشیدگی سے دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ افغان طالبان بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے حملوں میں شہریوں کی ہلاکتوں کو پروپیگنڈا قرار دے دیا، کہا افغان عوام سے کوئی لڑائی نہیں،
दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। शुरुआत अफगानिस्तान ने की, पाकिस्तान ने सिर्फ जवाब दिया। भारत ने दहशत गर्दी के लिए अफगान तालिबान को ड्रोन फराहम किए। ऑपरेशन गजब-ए हक में 707 दहशतगर्द हलाक, 938 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों की 255 पोस्टें तबाह, पाकिस्तान का 44 पोस्टों पर कब्जा। अफगानिस्तान भर में 81 दहशतगर्द ठिकानों को मुअस्सर अंदाज में निशाना बनाया गया। कार्रवाइयों के दौरान 237 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपें भी तबाह की गईं। काबुल, नंगरहार और कंधार में दहशतगर्दों के कैंप, लॉजिस्टिक बेसिस और दीगर तंसीबात को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान का आर्जी तौर पर ऑपरेशन गजब-ए-हक रोकने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़ड़ कहते हैं, सऊदी अरब, तुर्किया और कतर की दरख्वास्त पर ऑपरेशन रोका गया। 23 और 24 मार्च की दरमियानी शब तक जंग बंद रहेगी। किसी भी सरहद पार हमले की सूरत में ऑपरेशन फौरी बहाल कर दिया जाएगा। मुल्क में बादलों का मटर गश्त। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर में वक्फे से बारिश, ठंडी हवाओं ने मौसम सुहाना बना दिया। मुल्तान, मियांवाली, रहीम यार खान, घोटकी, उबाड़ो, मीरपुर माथेलो और ढेरकी में बारिश। चमन, बारखान, डेरा बुगटी, सोबतपुर में भी बारिश। महकमा मौसमियात ने ईद के दौरान भी मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। आज 30वां रोजा, ईद कल होगी। मुत्तहदा अरब अमारात में भी ईद कल मनाई जाएगी। पाकिस्तान में ईद कल होगी या परसों। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। स्पार्को के मुताबिक आज शवाल का चांद नजर आने के इम्कानात कम हैं। ईद उल फित्र हफ्ता 21 मार्च को होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ईद की छुट्टियां शुरू। इतवार और 23 मार्च की छुट्टी मिलाकर दोनों सूबों में 5 छुट्टियां होंगी। विफाक और सिंध में ईद उल फितर की पहली छुट्टी कल जुमे को होगी। ईद की खुशियां अपनों के संग, परदेसियों की वापसी। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। लाहौर खाली होने लगा। मुतअद्दिद ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। परदेसियों से मुंह मांगे किराए वसूल करने की भी शिकायत। ईद का काउंटडाउन, शॉपिंग में तेजी आ गई। मुल्क भर में बाजारों की रौनकें बढ़ गई। जूतों और ज्वेलरी की दुकानों पर रश।